اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، سورۃ الماعون بہت مختصر سی صورت ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے نماز میں بھی اس کی تلاوت سنی۔ تو یہ سورہ نمبر 107 عما پارہ جز عما، اس میں 107 نمبر۔ دیکھیے اس صورت کا ایک سلیس ترجمہ پہلے ہم سب دیکھ لیں۔ اور آئیتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا آپ نے دیکھا رأیت الذی یکذب بالدین، ایک ایسے شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا، لوگوں کو اکساتا نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سہو برتتے ہیں، اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور ایسے لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور بہت معمولی سی چیز بھی جو ہوتی ہے استعمال کی، اس کو بھی دینے میں بخالت کرتے ہیں، بخیل ہیں، خسیس ہیں۔ معمولی سی چیز بھی جو ہوتی ہے اس کو بھی لیتے دیتے نہیں ہیں۔ یہ تو اس صورت کا ترجمہ ہو گیا۔ اور یہ جو اس صورت کا جو مضمون ہے، اس سے ملتے جلتے مضامین کئی جگہ پر ہیں۔ جیسے اس دن ہم سب نے جب سورۃ الدہر پڑھی تھی، تو اس صورت میں بھی یہ بات آئی ہے۔ وہاں دوسری طرف ایک اور بخالت سے ریلیٹڈ سورۃ اللیل میں بھی بات آئی ہے۔ آواز تو آ رہی ہے؟ نہیں، آواز تو ہے نا؟ ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب اگر خصوصاً اس صورت کی بات کریں تو قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں پر ابو لہب کا جو ہے کردار ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وہ بہت بخیل تھا، اور اتنا بخیل تھا، خسیس تھا کہ وہ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اس کے زمانے نزول میں وہ جو بیت المال تھا اس کا وہ انچارج ہوا کرتا تھا، فائنانشیل جو بھی ایشوز تھے اس کا سربراہ تھا وہ۔ اب اس کے ساتھ کیا تباہی و بربادی اور ہلاکت کا معاملہ ہوا، اور وہ کتنا خسیس اور کتنا بخیل تھا، اس کے کردار میں یہ ایک بہت خطرناک قسم کا مرض تھا۔ اور پھر آگے مستقل طور پر وہ سورۃ اللہب آتی ہے، تو اس پہ ایسی آراء ہے، مفسرین کی ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ابو لہب کا ذکر ہو۔ لیکن اس سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سائیڈ میں کر دیں، اور قرآن کریم کی ایک ایک صورت، ایک ایک آیت ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ زندہ و جاوید کلام ہے، تو ہمیں ہماری زندگی میں آج کے ماحول میں، آج کے حالات کے حساب سے ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، اگر اس غرض سے ہم اس صورت کو پڑھیں تو غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اس صورت کی روشنی میں، خصوصاً کہ اس شخص کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو جزا و سزا کو جھٹلا رہا ہے، یعنی جو آخرت کا منکر ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پر جو آخرت کا الحمدللہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں الحمدللہ۔ لیکن اب آگے کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، کچھ منفی ٹریٹس ہیں
کچھ نگیٹو ٹریٹس بیان کیے جا رہے ہیں، کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں کچھ، وہ ہم میں اگر ہیں خدا نخواستہ تو پھر ہمارے لیے جو ہے یہ بہت خطرناک لمحے فکریہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی فکریہ ہو گئی۔ لمحے فکریہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لمحے بھر فکر کی اور پھر اگلے لمحے جو ہے فکر سے خالی ہو گئے، تو اب لمحے فکریہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے۔ بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پھر پوری کی پوری ہماری زندگی اور پورے کی پوری ہمارے وجود پر سوالیہ نشان ہے۔ ہم جن لوگوں کے نام لیوا ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ قائل ہیں بلکہ اس کے مبلغ بھی ہیں، اس توحید کو مانتے بھی ہیں اور اس کو آگے پہنچانے کا ذمہ بھی لیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور وہ ذمہ داری یوں ہی نہیں لی ہے، اس کی ذمہ داری تو دی گئی ہے ہمیں کہ بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد من الغائب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا اس جمع غفیر سے کہ جو کوئی یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں، تو جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہم تک یہ بات پہنچی، ہم تک وہ فرامین پہنچ گئے، وہ ساری کی ساری چیزیں حرف بحرف محفوظ کی گئیں، کتنی محنت کتنی کوشش کی گئی، آج ہمیں سب پکا پکایا مل گیا، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگلے لوگوں کے لیے، آگے آنے والے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو آسان بنائیں اور ان تک دستیاب کریں۔ تو اس نیت سے اگر ہم دیکھیں اور اس ذمہ داری کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر اس کام کو کرنے والوں کی جو صفات ہوں گی وہ کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کے اندر کوئی ایسی بھی صفات ہوں گی جو اس صورت میں بیان کی جا رہی ہیں، جو اتنی بڑی ذمہ داری جن کے اوپر ہو، جن کے کاندھوں پہ، جن کے کاندھوں پر اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہو کہ انہیں نیابت رسول ایک طریقے سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا طریقہ کار، آپ کی سنتیں وہ ہمیں آگے پہنچانی ہیں۔ تو جو لوگ اتنے اہم ہوں، جن کی ذمہ داری اتنی اہم ہو، ان سے تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ یہ ابو لہب والا بھی کردار ان کے اندر پایا جاتا ہو۔ اصل میں کیا ہے، قرآن کریم میں جیسے مثال کے طور پہ آپ سورۃ المنافقون پڑھیں، وہاں پر نفاق کا مرض بیان کیا گیا ہے، نفاق کی پیتھولوجی بتا دی گئی ہے کہ اس کے جو جراثیم وہ کیسے پنپتے ہیں اور کیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کیسے جو ہیں بہت گہرے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا علاج کیا ہے وہ بھی وہاں بتا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے مقامات پر۔ اب یہاں پر یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ جو خسیس ہونے والا کردار ہے، یہ ایک ایمان والے کو شیوا کیوں نہیں دیتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حکمت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن جو ہے، ایمان والا، اگر وہ بخیل ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب بہت خطرناک قسم کا مرض اس کے اندر پنپ رہا ہے، جو اس کے ایمان کو بہت گہری چوٹ پہنچائے گا۔ وہ چوٹ بہت گہری ہوگی لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی عبادتوں میں بہت مصروف ہو رہے ہوں گے، ہمیں اپنی نمازوں پہ ہو سکتا ہے بہت زوم، بڑا اعتماد ہو جائے کہ بھئی ہم صوم و صلات کے تو پابند ہیں، ہم زکوٰۃ و حج کے بھی منکر نہیں بلکہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے اندر سے یہ مومنانہ اوصاف، یہ صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہوئیں، ان کی روح نہیں ہوئی، تو پھر باقی کی چیزیں رسم و رواج بن کے رہ جائیں گی۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی آگے دیکھیے گا اسی صورت میں یہ بات آ رہی ہے، ہم صلات یعنی نماز ادا کر رہے ہوں گے، لیکن وہ نماز پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم حج پہ حج کر رہے ہوں گے لیکن وہ حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح ختم ہو چکی ہوگی اور اس کا ظاہر بچا ہوگا، اس کا باطن چلا گیا ہوگا اور اس کا جسم صرف بچ رہا ہوگا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں اور آگے غور کریں۔ کیا فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم کو دھکے دینے والا عمل کیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے، ایک اسلامک سوسائٹی جو ہوتی ہے، اور اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر مومنین رہتے ہیں، باہم آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی لین دین ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ان معاملات میں جو یتیم و یسیر لوگ ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ان کے ساتھ سلوک اگر آپ نے ایسا کیا جس میں ان کی حق تلفی ہے، ان کے رائٹس کو آپ نے، ان کے حقوق کو آپ نے سلب کر لیا، چھین لیا، ان کے حصے کو آپ نے جو ہے یہ سوچ کر کے، کیونکہ یتیم جو ہے نرم چارہ ہے، یتیم جو ہے وہ نرم چارہ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مکے کے اس دور کو یاد کریے جب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مکے کو اس دور کو یاد کریے جب روشنی بالکل نہیں تھی، اور کیسا اندھیرا تھا؟ لا علمی کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور انسانیت کے خلاف ایک طریقے کی تحریک چل رہی تھی جو انسانیت کو ضرر پہنچا رہی تھی، جو انسان ہونے کے جو فرائض ہوتے ہیں اور انسان ہونا جس چیز کو کہتے ہیں وہ لوگ بھول گئے تھے، بلکہ لوگ حیوان بن چکے تھے اور نسلوں نسلوں تک کے لڑتے تھے، خونریزی ہوتی تھی۔ ایسا اجڑ معاشرہ تھا، ایسا ان کلچرڈ، ان سویلائزڈ معاشرہ تھا جہاں پر تہذیب و تمیز دور دور تک کے موجود نہیں تھی۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شمع رسالت اس دور میں طلوع ہوتی ہے، اور وہ شمع جب روشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے حقوق ان کو دلائے جاتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کی جاتی ہیں، اور یہ صرف تقریری حد تک نہیں ہوتا، خطاب تک نہیں ہوتا، جلسے جلوس تک نہیں ہوتا، بلکہ یہ عملی طور پر ان کو نافذ کر کے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں دکھایا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ رحمت بھرے کام کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کی شبیہ ایک ایسے انسان کی ہوتی ہے جو لوگوں کی جان بچانے والا ہے، ایک مسلمان کی امیج ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو خوراک اور رسد پہنچانے والا ہے، مسلمان کی پہچان ایسی ہوتی ہے جو ہمدردی اور غمخواری سے بھرا ہوا ہے، مسلمان کی پہچان ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے اور لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس دور میں کردار، اس کی ترقی اس دور میں ہوئی، اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت بھی تیار کر کے دکھا دی، اور وہ لوگ انسان ہی تھے اور ان کی تربیت کی گئی، تو انہوں نے ایک وقت، ایک مدت تک کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ جو لوگوں کے خون کے پیاسے تھے، ایک دور آتا ہے کہ وہ دوسرے پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں اور خود فوت ہو جاتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی دور آیا کہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کو، دوسروں کی پلیٹ سے لقمہ، دوسروں کے منہ سے لقمہ چھیننے والے لوگ تھے، وہی لوگ تو ایسے کنورٹ ہوئے، وہی لوگ تو ایسے تبدیل ہوئے۔ یہ 360 ڈگری چینج کیسے ہوا؟ یہ اتنا بڑا چینج کیسے ہوا؟ کیا ہم اس بات کے اب منکر ہیں، یا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ باتیں اب دہرائی نہیں جا سکتی؟ بلکہ ہم سے تو چاہا ہی یہی جا رہا ہے کہ ہم وہ کردار پیش کریں۔ ہم ویسے تو نہیں بنیں گے، یہ تو طے ہے، لیکن کیا ہم اس کی اتباع بھی نہ کریں؟ کیا ہم اس کردار کی پیروی بھی نہ کریں؟ کیا ہم اس کردار کے اوصاف بھی نہ تلاش کریں اور ان کی لسٹ بنا کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ نہ لگائیں، اور اس میں روز دیکھیں کہ صاحب یہ خوبی ہم 10 دن سے محنت کر رہے ہیں، ابھی میرے اندر نہیں آئی ہے، اس میں کراس رہنے دیں، اور جو خوبی ہمارے اندر آ جائے اس میں ٹک کرتے چلے جائیں۔ ایسی کیا کوئی کوشش ہم نے ذاتی طور پہ کی، یا ہم نے انفرادی یا اجتماعی سطح پر ایسا کوئی کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو بہت سوچنے کا مقام ہے۔ تو یتیم کو دھکے دینے کا مطلب، یتیم، بیوہ، مسکین، اس جیسے جو لوگ ہیں جن کو کمزور سمجھ کر کے ان کو جلدی جو ہے اپنے نشان عتاب بنا لیتے ہیں حیوان صفت لوگ، جن کے اندر جو دانو ہوتے ہیں مانو نہیں ہوتے، بظاہر وہ انسان ہے لیکن اندر سے وہ حیوان ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بھیڑنا نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگوں کے سامنے وہ کردار پیش کرنا تھا جس سے ان کے دل کی دنیا بدل جائے، اور ان کے قلب جو ہیں وہ سنگ دل جو ہیں وہ موم بن جائیں اور وہ پگھل جائیں، اور وہ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور یہ بھلائیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے غلط سلوک ہوتا ہے اور یہ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یتیم کے، بیوہ کے، یا ان جیسے کمزور لوگوں کے حقوق کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ صاحب یہ کوئی تھا بد کردار، اس کا کردار بیان ہوا، تو اگر ہم ایسے ہی ان آیات کو پڑھیں گے تب تو اس کو کوستے رہ جائیں گے اور خود کو اچھا سمجھتے رہ جائیں گے۔ اس کو سوچیں گے کہ وہ تو ہلاک ہو گیا، اس کے ہلاکت کے واقعات قرآن میں بیان ہو گئے، اور خود کو سرخرو سمجھ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خود تو بظاہر اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں، ایمان والا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اصلاح سے خالی کر لیں گے۔ اور یاد رکھیے، ایسی کوئی نصیحت قرآن میں نہیں ہے جو یہ کہے کہ تمہاری پوری کی پوری اصلاح ہو چکی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اب دوسروں کے لیے، بلکہ پورا کا پورا قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، آپ سے خطاب کر رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بدلنی چاہیے۔ صرف اور صرف اچھی تقریر سن کر کے محظوظ ہو جانا، صرف اور صرف اچھی باتیں سن کر کے ایک دلی خوشی محسوس کرنا، یہ ہماری ایک طریقے کی عادت پڑ چکی ہے کہ نہیں؟ کہ صاحب آج تو مزہ آ گیا، آج تو واہ کیا بات ہے۔ یہ کرنے کے لیے تو ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اصل تو یہ ہے کہ سننے کے بعد اثر کتنا قبول کیا اور وہ عمل میں کتنا تبدیل ہوا، یہ اہم ہے۔ اگر عمل میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہمارے کہنے سے اور آپ کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس بات کو سمجھیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یعنی وہ کردار جو ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ کردار یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو کردار آخرت کو جھٹلائے گا، جزا و سزا کا منکر ہوگا، وہی یتیم کو دھکے بھی دے سکتا ہے۔ یتیم کو دھکے وہ ہرگز نہیں دے گا جس نے آخرت کا اقرار کیا ہوا ہے، جس نے آخرت کا یقین کیا ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے محلے میں تو کوئی یتیم نہیں ہے، میرے خاندان میں بھی کوئی یتیم نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے اپنے سگے بھائی سے تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے گھر میں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملات ہیں؟ ہم ان آیات کی روشنی میں ان معاملات کو دیکھیں نا۔ کہیں اگر ہمیں 10 قدم پیچھے ہونا ہو رہا ہو تو پیچھے ہو جائیں، کچھ قربان کرنا ہو تو قربان کر دیں۔ یہ تو سستا سودا ہے، بجائے اس کے کہ ہم تنا تنی کے ماحول میں زندگی گزارتے رہیں اور یہ سوچیں کہ صاحب ہمارے بھائی صاحب ظالم ہیں اور ہم ٹھیک ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، ان کے ظلم کو اور واضح ہو جانے دیجئے، اللہ نہ کرے، لیکن کم سے کم ہم تو اپنے آپ کو سیف ڈسٹینس پہ رکھ لیں۔ ان آیات، جب بھی ایسی آیات آئیں گی تو ہم ان باتوں کو سوچیں کہ ہمارے اپنے دوسروں سے معاملات کیسے ہیں، ہماری سوشل لائف کیسی ہے، معاشرتی زندگی کیسی ہے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ صرف یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر اسپیسیفکلی یتیم کے لیے آ رہا ہے، دوسرے اور مقامات پر اور دوسری باتیں آئی ہیں قرآن کریم میں۔ اب آگے کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کھل کے بات آ گئی۔ ایک یہاں تو یتیم کو اسپیسیفکلی کہا گیا، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اور وہ ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دلاتا، رغبت نہیں دلاتا، اکساتا نہیں ہے، موٹیویٹ نہیں کرتا۔ کس کو؟ یتیم کو کھانا کھلانے پر۔ کون؟ وہ کردار جو آخرت کا منکر ہے، وہ کردار جو جزا و سزا کا منکر ہے۔ سوائے ہمارے یہ کہہ دینے سے کہ صاحب ہمارا اردو نام ہے، ہمارا عربی نام ہے اور ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ایمان کتنا ہے، اس کی حرارت کیا ہے، وہ کس درجے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا کہ واقعی ایمان بالآخرہ ہے یا ایمان بالآخرہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنے فسادات ہیں اور جتنی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں اور چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہوں، ان سب کا جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کے ذہن سے خدا کے سامنے پیش ہونے کی اور خدا کے سے ملاقات کی، اس کے سامنے حاضر ہونے کی کا جو شعور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ سوچئے، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو آستکوں کا ملک ہے، ناستکوں کا ملک نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ہر ایک کا کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ہے ہستی جو نظام کائنات چلا رہی ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اب اس عقیدے میں کیا کچھ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سب خدا کو ماننے والے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ان کا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا تصور ہے، لیکن ایک تصور ختم ہو گیا۔ پتہ ہے وہ کون سا تصور؟ وہ ہے اس سے ملاقات کا تصور۔ یہ تو معلوم ہے، جیسے ہو نہیں کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے تو ہم اس کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، تو کو اور کی کا فرق ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جب اللہ کی مانیں گے تو ایمان بالآخرہ ماننا آسان ہو جائے گا، پھر ایمان بالمعاد ماننا آسان ہو جائے گا،
پھر یہ ماننا آسان ہو جائے گا کہ ہم بالکل آزاد نہیں ہیں. پھر یہ ماننا آسان ہو جائے گا کہ ہم کو پیش ہونا ہے کسی کے سامنے، ہماری حاضری ہے. صبح ہم اپنی جاب پہ ڈیوٹی پہ کیوں جائیں؟ سوچنے والی بات ہے. ہم انسان ہیں، کبھی رات میں دیر سے سوئے، الکس آ جاتے ہیں اور صبح جانے کا دل نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک ایسا محرک ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے آپ کو جانے پر مجبور کر دیا، تو آپ کا دل نہیں ہے تب بھی آپ جا رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ اپنے باس کے سامنے حاضری، وہاں لگا ہوا کیمرہ. اگر کسی کا باس کوئی نہیں ہے، وہ کہے ہم بزنس مین ہیں، میرا کوئی باس نہیں ہے، تو اس کا باس اس کا کسٹمر ہے. مانتے نہیں مانتے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ صاحب جس کو دوسرے الفاظ میں کچھ لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ بھگوان کی طرح ہے، اصل میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کسٹمر جو ہے باس ہے ہمارا. تو باس کس اعتبار سے کہ صاحب وہ آزاد ہے، وہ ہمارے یہاں آ رہا ہے تو اس کا احسان ہے، وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا. ایک ہم اکیلے تھوڑی ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میری مونوپولی تھوڑی ہے. تو یہ اصل میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ و محرک ضرور ہوتا ہے جو ہمیں کسی کام پر آمادہ کرتا ہے. ذوق، شوق یا خوف، ان دو کے علاوہ تیسرا کیا ہے؟ ایک بچہ پڑھائی کرتا ہے تو وہ بھی شوق کی بنیاد پر کرتا ہے یا خوف کی بنیاد پر کرتا ہے. اب ہم شوق سے بھی خالی ہیں اور خوف سے بھی خالی ہیں. اپنا اپنا ہم جائزہ لے لیں، ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیں. ہم شوق سے بھی خالی اور خوف سے بھی خالی. اب کس بات کیسے عمل کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم باقاعدہ بہت اچھے نمازی ہوں 5 وقت کے، تو یہ کبھی کبھی نمازیں جو ہے روبوٹ کی شکل میں سوئچ آن نماز، سوئچ آن نماز، سوئچ آن نماز، یہ ایسا بھی سسٹم بن جاتا ہے کہ نہیں پڑھی تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، پڑھائے ایک بوجھ کم ہو گیا، ایک کام ہو گیا، نماز ادا ہو گئی. ہاں پھر باقی میجورٹی میں سرخرو بھی ہو گئے کہ صاحب ہم نمازی ہیں، ابھی ہم جو ہیں ایسے نہیں ہے کہ بالکل ایک دم غافل ہو گئے ہیں نمازی، دینداروں میں کاؤنٹ کیے جائیں. کبھی کبھی یہ بھی ایک شیطانی ایلیمنٹ آ جاتا ہے من میں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت گہری ہیں، جن کو آپ غور کریں گے تو سب محسوس ہونے لگے گا. اصل یہی ہے. کیا ہم کتنے بار ہم شوق سے آتے ہیں اور نماز میں حاضر ہوتے ہیں؟ ابھی وہ بات آ جائے گی نماز کی اسی صورت میں، بس 2-3 آیتیں. کیا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا. کیوں نہیں ابھارتا؟ کیونکہ اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں گے تو اگلا پلٹ کے ہم سے کہے گا کہ صاحب آپ کتنا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ابھارنا، ہمیں یہ بات کہنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات کہ اگر ہم دوسروں کو ابھارتے ہیں کھانا کھلانے پر تو ظاہر سی بات ہے اس کام میں شرکت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے ہم اس کام سے دور رہیں. آگے دیکھیے، فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. وہی بات جو اتنی دیر سے ہو رہی ہے اس کو قرآن انڈورس کر رہا ہے. کیا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے اور ویل ہلاکت اور تباہی کو بھی کہتے ہیں. تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. کیا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں نے اپنی نمازوں سے سہو برتا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب سوچئے کہاں یوم آخرت، کہاں جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا، کہاں جو ہے وہ یتیم کو دھکے دینا، اور کہاں اب نمازی. یہ ساری چیزوں کو آپس میں باہم مربوط کریے، کنیکٹ کریے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریے یہ نمازی نمازوں سے اپنے سہو کیوں برتتے ہیں. اچھا، یہ کھانا کھلانے کی بات پر ایک مثبت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الدہر میں جو اس دن پڑھی گئی تھی اس کے آگے ایک آیت آئی ہے، اس کو سن لیجئے. یہاں تو یہ ہے کہ نیگیٹو بات آئی کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ ابرار. کیا کہا ہے؟ ابرار، نیک بندوں کو. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ ابرار کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے. آگے بتایا جاتا ہے ان کی صفت، ویطعمون الطعام ویطعمون الطعام، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، طعام کراتے ہیں. کس کو؟ آگے بتایا علی حبہ، اس کی محبت کے، علی الرغم، یعنی کھانے کی محبت خود ہے، کھانے کی حاجت خود ہے. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اور اسیر کو، قیدی کو. اب جو بات یہاں مومنین کی صفت کے لیے آئی اور ساتھ میں پھر کہتے کیا ہیں؟ انما، ہم تو صرف
انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں۔ اللہ کے چہرے کے لیے مطلب اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ ولا نور، پھر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم نہیں چاہتے، کس سے؟ تم سے، جن کو کھلایا جاتا ہے ان سے کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بھی جزا، کوئی بھی بدلہ، جزاءً کوئی بھی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور کوئی بھی شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہتے، مطلب شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہتے، بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی امید نہیں کرتے کہ صاحب کوئی ہمیں تھینکس بولے کوئی اچھا کام کرنے کے بدلے میں، کوئی یہ کہے کہ بھائی جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اب اس لیول پر مومنین کی یہ صفات تھی، اور جو اللہ کا منکر تھا جیسے ابو لہب، اس کی صفت کیا تھی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ بدلے کے دن پہ یقین کرتے ہوئے ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ کس سے چاہتے ہیں؟ اپنے مالک سے۔ اپنے مالک سے بدلہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بدلے کے دن پر یقین ہے۔ اپنے مالک سے بدلہ چاہنے کا مطلب ہے کہ بدلے کے دن پر ہمیں یقین ہے، تو یہ بات آ گئی۔ پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے سہو برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور ایسے لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دیندار سمجھے جائیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ذرا مذہبی کہلائیں، اور ہماری نمازوں کے ذریعے ہماری باقی جو ہیں برائیاں چھپ جائیں، ہماری سفید پوشی ہمارے دل کی کالک کو چھپا دے۔ یہ تصور ان کا ہو جایا کرتا ہے ایسے لوگوں کا، اور یہ جو ریاکاری ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند، کیونکہ اور پھر آگے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پھر یہ منع کرتے ہیں، ایسے لوگ منع کرتے ہیں، نہیں دیتے استعمال کی چھوٹی سی چیز، یعنی اتنے بخیل ہوتے ہیں، اتنے خسیس ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی بغل میں ہماری بالکنی میں رکھی ہوئی سیڑھی دیکھ لے کہ صاحب ان کے یہاں سیڑھی رکھی ہے تو ذرا بھائی اپنی سیڑھی دے دیجیے گا، ہمارے یہاں پتائی لگی ہے، پتائی کا کام ہونا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے منع کر دیا جائے، کہا جائے کہ بھائی وہ جو ہے تھی تو لیکن پتہ نہیں کہیں مل نہیں رہی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ ایسا کردار ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ اب نمک جیسی چھوٹی سی چیز، پہلے کے جب بہت فراوانی نہیں ہوا کرتی تھی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے یہاں چائے کی پتی ختم ہو گئی اور دکانیں گلی گلی ہوتی نہیں تھی، تو وہ اپنے پڑوس میں گئے کہ بھائی ذرا سی چائے کی پتی دے دیے، پھر کسی اور وقت اس کو لوٹا دیا جاتا تھا، کبھی تھوڑا سا تیل لینے چلے گئے پھر وہ واپس کر دیا گیا۔ اب آج کل چونکہ یہ ماحول بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ دستیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیریکٹر ابھی بھی ہے۔ مان لیجئے آپ نے ایک ٹول باکس گھر میں بنا رکھا ہے، اور وہ ٹول باکس آپ اس لیے بنا رکھے ہیں کہ سال میں کبھی ایک دو بار کام آتا ہے اس کا پیچکس، لیکن آپ اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یہ لے جائیں گے اور کھو دیں گے، اس سے پہلے 10 بار مانگ چکے ہیں، کھو دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی کردار تو چاہیے کہ 11 بار کھو دیجئے، آپ کا بھائی ہے اس کے لیے آپ 11ویں بار پھر کھو دیجئے ایک چیز۔ یہ کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جب یہ کردار آئے گا نا کہ ہم اپنا قربان کر کے دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہیں گے، تب ہم کہیں گے کہ ہم واقعی صحیح راستے پر ہیں۔ اور جب یہ ہوگا کہ دوسرے کی جان جائے اپنی بلا سے، ہماری تو جھولی بھر جائے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ذی علم وہ کیا کر رہے ہیں، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو اور پریشان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے میڈیکل فیلڈ میں میری گھر میں بڑے سورس ہیں، کوئی جو ہے ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو ہمیں تو بڑی فیسلٹیز ہیں، نہ ڈاکٹر کے ہاں لائن لگانی پڑ رہی ہے، نہ ڈاکٹر کو فیس دینی پڑ رہی ہے۔ لیکن ایک وہ بیچارہ جو 15-20 کلومیٹر دور سے آیا ہے، اس نے نمبر بھی لگایا، اس نے فیس بھی پوری دی، پھر ڈاکٹر نے دوائیں دی، اس میں کمیشن بھی بھرپور لیا، تو اس کو تو یوں پکڑ کے چوس لیا۔ کیا یہ کام ہم لوگ معاشرے میں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم کو لوٹنے کے مواقع ملے، پھر ہم نمازی بھی ہیں، پھر ہم روزے دار بھی ہیں، پھر ہم روزہ بھی کھلوا رہے ہیں، پھر ہم عمرے پہ عمرے بھی کر رہے ہیں۔ آخر اس کردار کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے، اور اس کردار پر جب تک کہ ہم چوٹ نہیں لگائیں گے اور اپنے آپ کو اندر سے جھنجھوڑیں گے نہیں، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ باقی چیزیں کی نفی نہیں ہو رہی ہے، صلاۃ کی اپنی اہمیت، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جس نے دین کا ستون
ڈھا دیا، اس نے دین ہی ختم کر دیا۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، ملاقات ہی نماز میں ہوتی ہے بندے کی اپنے خدا سے، تو وہ نماز میں آتا ہے تو ملاقات کب ہوگی؟ جب نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دل کی کیفیت بدلے گی، تو ریاکاری خود بخود چلی جائے گی۔ تو یہ جو ریاکاری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اسی طرح سورۃ اللیل کی 2-3 آیات ہیں، ان پہ بات مکمل کر دیں بس، اس کو بھی اس کانٹیکسٹ میں لے لیں بہت۔ دیکھیے یہاں پر 2 کردار بیان کیے جا رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جس کسی نے دیا اور تقوی اختیار کیا۔ سنیے، جس کسی نے دیا اور دینے کے بعد ڈرتا بھی رہا، تقوی بھی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھے انجام کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے پس اس کے لیے جو ہے راستہ جو ہے آسان سجھا دیا گیا، ہموار کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا اس کا راستہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اس کے برعکس دوسرا کردار، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، بخالت کی، وَاسْتَغْنَى، اور اس نے وہ اس مستغنی ہو گیا، مطلب وہ دنیا و مافیہ سے بالکل جو ہے اپنے آپ کو کاٹ لیا اس نے، ٹھیک ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھے انجام کی تکذیب کی، جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے اس کا راستہ جو ہے، اس کی راہ جو ہے وہ مشکل کر دی گئی۔ تو کتنی واضح آیات ہیں، آپس میں ایک صورت سے دوسری صورت پھر تیسری صورت، سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ہمیں ایک موضوع ہے بخل، اس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی یہ تڑپ ہی تو ہے ایک بندے کے لیے، جو کہا جاتا ہے نا کہ 1000 ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے، تو محبت کا یہی تقاضا ہے۔ کیا ضرورت تھی اسے قرآن نازل کرنے کی؟ رسول تو بھیج دیا، کیا ضرورت تھی رسول بھیجنے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب عالم ارواح میں ہم سے پوچھ لیا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا، قالو، سب نے کہا بلا شہیدنا، کہ کیوں نہیں، ہم اس پر شاہد ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اب سوچئے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں رسول بھیج کے انذار کرے، تبشیر کرے، وہ پھر کتاب بھیجے ساتھ میں، جو کتاب زندہ و جاوید ہو، جو معجزہ ہو، جو اپنے آپ میں نسخہ کیمیا ہو، اور ہم اس سے کٹتے چلے جائیں، دور ہوتے چلے جائیں۔ تو بھائیوں، بزرگوں، ہم سب کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے، کیونکہ یہ باتیں اور یہ سوچ اور یہ فکر اسی قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے سے پیدا ہوگی، اور جب تک کہ ہم اس سے دور رہیں گے تو ہمارا وہ کردار نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات کہ یہ جتنی بھی خیر کی کام ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے جب کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دین کے نمائندے ہیں، آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہیں ان کے ہم نمائندے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں دین کو اسٹینڈرڈ کو ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دین کا اسٹینڈرڈ تو وہی ہے جو ہے، لیکن چونکہ اس پہ گرد پڑ گئی ہے تو ہم اس کی گرد کو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ مجروح کیا گیا ہے، آپ کے کردار پر ہماری بدعمالیوں کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس کردار پر سے اس بدعمالیوں کی چھینٹوں کو ہم صاف کرتے ہیں جب ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کھانا کھلانے کا عمل ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا عمل ہو، کبھی کسی وقت ہاسپٹل چلے گئے اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، بہت سے ایسے آتے ہیں 1 گھنٹے کا ٹائم ہم نے دے دیا، ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، صحیح ڈپارٹمنٹ بتا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، مسافر ہیں، راستہ نہیں سوجھ رہا، ان کو راستہ بتا دیا۔ تو ایک نہیں، ہزارہ ایسے کام ہیں جہاں پر ہم اپنی مزاج کے مطابق ان کو کر سکتے ہیں اور دین کی صحیح جو ہے تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ ایک دعا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ میرے طہر قلبی، میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ وعملی من الریا ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ، اور عین یعنی آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ۔ تو ہم سب اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اور نہیں اردو میں مانگیں اللہ سے دعا تو کسی بھی زبان میں مانگیں۔
اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔